الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وإضاعة المال وکثرة السؤال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے معاشرتی اصلاحات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ عام طور پر وہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں یا وہ اتنا ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں کہ اب وہ برائیاں بھی ہمیں برائیاں نظر نہیں آتی۔ اسی حوالے سے ایک ایسی برائی جس کے اندر عوام اور خواص سارے مبتلا ہیں، اور وہ فضول خرچی کی برائی ہے۔ یہ ایک ایسی بری صفت ہے کہ جس نے اس وقت معاشرے کو اپنے مکمل لپیٹ کے اندر لے لیا ہے۔ کیا دیندار، کیا بے دین، کیا عوام، کیا خواص، کیا عالم، کیا جاہل، بہت کم ہم فرق کر سکتے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو اسراف اور فضول خرچی کے اندر آتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو سخاوت کا نام دے دیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سخاوت کے زمرے میں ہے اور لوگوں نے اس کو فضول خرچی کا نام دے دیا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس کے اندر فرق سمجھنا۔ تو آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے حقوق العباد کا بھی ذکر کیا اور اس کے بعد فضول خرچی سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو فرمایا ان کی خیر خبر، ان کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، والمسکینہ، اور مساکین کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ۔ تو یہ ایمانی صفات میں سے ہے، لیکن ساتھ ہی یہی حکم دیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ
تبذیر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان المبذرین، اس لیے کہ تبذیر کرنے والے کانو اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا نافرمان۔ تو گویا کہ مبذرین، فضول خرچ، اسراف کرنے والے، ان کے بارے میں یہاں پر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ دو قسم کے الفاظ آئے ہیں قرآن و سنت کے اندر فضول خرچی کے لیے، ایک کو تبذیر کہتے ہیں اور ایک کو اسراف کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے اسراف سنا ہوا ہے، تبذیر نہیں سنا ہوا۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے تبذیر کا ذکر کیا ہے، لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے، علماء نے اسراف اور تبذیر دونوں کا ایک ہی معنی لیا ہے کہ ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پھر مفسرین اکثر اس میں فرق بھی کرتے ہیں کہ تبذیر اور اسراف کے اندر فرق ہے۔ تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا معصیت کے، گناہ کے کام میں خرچ کرنا، یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ اور اسراف کس کو کہتے ہیں؟ بے جا، بے محل، بے موقع خرچ کرنا، اور وہ موقع جائز موقع ہے، یعنی اس موقع پر خرچ کرنا جائز ہے، لیکن جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر دیا، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر گناہ کے کسی کام کے اندر خرچ کرنا۔ اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبذیر کے اندر ایک درہم، ایک پیسہ بھی لگانا یہ بھی حرام ہے۔ گناہ کے کام میں خرچ کرنے کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنا خرچ کریں اور اتنا نہ کریں۔ گناہ کا کوئی بھی کام ہے اس کے اندر ایک پیسہ بھی لگانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مبذرین کے بارے میں فرمایا کہ مبذرین شیطان کے بھائی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ان کو شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ تو حضرت اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے شیطان کو عقل کی دولت عطا فرمائی تھی، اور اس نے اس عقل کی دولت کا بیجا استعمال کیا۔ اسی طرح وہ بندہ جس کو اللہ نے مال کی دولت عطا فرمائی اور وہ اس مال کو بیجا استعمال کرتا ہے، بے موقع استعمال کرتا ہے، لہٰذا جس طرح شیطان دولت عقل کا غلط استعمال کر کے مردود ہوا، تو اللہ رب العزت نے یہاں اسراف کرنے والوں کو، مبذرین کو شیطان کا بھائی اس لیے کہا، جس طرح وہ عقل کی دولت کا غلط استعمال کیا، اسی طرح اللہ نے اس کو مال کی دولت دی اور اس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اللہ جل شانہ نے جان اور مال یہ اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، اور کل قیامت والے دن حشر کے میدان کے اندر جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ان کے اندر ایک سوال جان کے متعلق بھی ہے، مال کے متعلق بھی ہے، کمایا کیسے ہے اور کس موقع کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اس لیے آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری جیب کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی ہے، میں جہاں چاہوں اس کو استعمال کروں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ یہ پوچھ ہوگی کمایا کیسے تھا اور کس کس موقع کے اوپر اس کو خرچ کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے بڑی سخت چیز ہے، اور اس کے بارے کے اندر جو ہے بڑا سخت قسم کے جو معاملات ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ایک جگہ نہیں
کئی موقع کے اوپر جو ہے اس کے بارے کے اندر جو ہے قرآنی آیات جو ہے اس کے اوپر گواہ ہیں۔ ایک جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ پتہ یہ چل گیا کہ اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے، گویا جو اسراف کرتا ہے وہ رب کی محبت سے محروم ہو گیا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا کھانا پینے کا حکم تو ہے لیکن کھانے پینے کے بعد جو ہے اس کے اندر اسراف کا حکم نہیں ہے، پوری تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے۔ تو لہٰذا عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو مال کی دولت عطا فرمائی ہے تو اس مال کی دولت کا استعمال صحیح طریقے سے ہو جائے۔ یہ اس وقت کے جو حالات ہیں، ہر بندہ معاشی تنگی کو رو رہا ہے، ہر بندہ کوئی مہنگائی کو رو رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ حالات کو رو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں نہ صبح کے ناشتوں کے اندر کوئی فرق آیا، نہ دن کے کھانوں کے اندر کوئی فرق آیا، نہ رات کے ڈنروں کے اندر کوئی فرق آیا، نہ پارٹیاں کوئی کم ہوئیں، نہ جو ہے فنکشن کم ہوئے، نہ جو فضول خرچیاں کم ہوئیں۔ اسی طرح اسراف ہے، شادی بیاہ کا موقع آ جائے، غمی آ جائے، کوئی اور ایسا موقع آ جائے تو میرے بھائیو ہر بندہ اپنی برادری کے اندر ناک اونچی کرنے کے لیے اور اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی نام و نمود اور شہرت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ اب وہاں پر جب فضول خرچی کی، اسراف کیا تو پھر اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اس لیے اللہ جل شانہ پھر ایسے لوگوں کے اوپر فقر و فاقہ اور محتاجی لے کر آتے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عال من اقتصد، جو بندہ میانہ روی کو اختیار کرے گا اللہ اس کے اوپر کبھی فقر و فاقہ محتاجگی نہیں لے کر آئے گا۔ اللہ رب العزت کی وہ نعمت کی قدر کر رہا ہے۔ لہٰذا دو چیزیں بڑی قریب قریب ہیں، ایک ہے بخل بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو۔ جہاں پر خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں پر خرچ کیا جائے، جتنا حکم ہے اتنا خرچ کیا جائے، لیکن جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے خرچ نہیں کر رہا ہے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت بری صفت ہے، اس بندے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ اور اس اسراف کرنے کے بارے کے اندر اللہ فرما رہے ہیں اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے موقع محل کو دیکھ کر جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو یعنی ان چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا۔ اس لیے علماء نے جو ہے بڑی عجیب باتیں اس کے اندر جو ہے ذکر فرمائی ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر مال کو خرچ کرنے کا طریقہ جو ہے ذکر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ اس کی تفسیر کے اندر بڑا عجیب علماء نے نقطے ذکر فرمائے دیکھو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رب کے راستے میں خرچ کرو جہاں اللہ کا حکم ہے۔ اب اس خرچ کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ بعض جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فرض ہے، جیسے اللہ نے مال دیا زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے مال دی استطاعت حج فرض ہے۔ اب لاکھوں روپے لگ رہا ہے لیکن تب بھی شریعت کا حکم ہے کہ خرچ کرو، حج ادا کرو، استطاعت ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رب کے راستے میں خرچ کرو۔ لہٰذا بعض جگہ خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے، کسی جگہ خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ عید الفطر آئی صدقہ فطر واجب، عید الاضحیٰ آئی قربانی واجب۔ اسی طرح بعض جگہ میں نے عرض کیا فرض ہو جاتا ہے، میاں بیوی اور اولاد کے نان و نفقہ، رہائش، اس کے اوپر خرچہ، یہ خامند کے اوپر فرض ہے۔ خامند اپنے استطاعت کے مطابق اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے گا جتنی اس کی استطاعت ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام، لباس کا انتظام، رہائش کا انتظام، یہ تینوں چیزیں شریعت کی طرف سے خامند کے اوپر فرض کر دی گئی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ میں نے کہا یہاں پر خرچ کرنا بعض جگہ فرض ہو جاتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے اگر یہ وسعت کا مظاہرہ کرتا ہے
اگر یہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کو اچھا لباس پہناتا ہے، اچھی رہائش دیتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اب اس کو اسراف نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو سخاوت کہا جائے گا۔ یہاں پر اسراف نہیں ہے بلکہ اس کو علماء نے سخاوت کے زمرے کے اندر لے کر آئے ہیں۔ ہاں، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو جو ضرورت ہے، لباس، جو کھانا، جو رہائش اور استطاعت ہے نہیں کر رہا ہے، اس بندے کو بخیل کہا جائے گا، یہ بخل سے کام لے رہا ہے۔ لہٰذا اس بخیل آدمی کی جو ہے شریعت کے اندر بڑی سخت جو ہے مذمت آئی۔ اور اگلی جو اہم بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد یا بیوی بچوں کی محبت کے اندر ان کے اوپر خرچ کرنا یا اپنے بچوں کو تفریح مہیا کرنا، اولاد کے لیے جائز تفریح کا انتظام کرنا، علماء نے اس کو بھی ثواب کے درجے کے اندر ذکر کیا ہے۔ لیکن اہم بات جو عرض کرنی ہے کہ تفریح کے نام پر کہ بچے خوش ہو جائیں، بچوں کی، اولاد کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ایسی تفریح مہیا کرنا جس سے ان کے عقائد خراب ہوں، جس سے ان کی اخلاقیات کے اوپر زد پڑے، جس سے ان کی تربیت جو ہے وہ خراب ہو، جس سے ان کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہو، ایسی تفریح اولاد کے لیے مہیا کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس کو علماء نے ایک واقعے، ایک مثال کے ساتھ سمجھایا۔ ایک آدمی، اس نے ریچھ پال لیا اور وہ ریچھ اتنا اس کے ساتھ عادی ہو گیا کہ مالک جب لیٹتا تھا، آرام کرتا تھا، وہ ریچھ اس کو جو ہے وہ پنکھا جو ہے نا جی اس کے اوپر جو جھولا کرتا تھا۔ اب مالک سویا ہوا ہے اور ایک مکھی آتی ہے اور اس مالک کے ناک کے اوپر بیٹھ جاتی۔ اب وہ ریچھ اپنے مالک کو سکون پہنچانے کے لیے، اس کا جو بعد میں نتیجہ ہم ذکر کریں گے، اپنے اس مالک کو سکون پہنچانے کے لیے وہ اس مکھی کو اڑاتا ہے۔ ایک دفعہ اڑایا پھر آ گئی، دوبارہ اڑایا پھر آ گئی، تیسری مرتبہ ایک بڑا پتھر لیا اور اس نے مکھی کو مار دیا۔ مکھی تو مر گئی، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ مالک بھی کیا ہو گیا، ظاہری بات ہے بڑا پتھر تھا۔ اب وہ پتھر مار رہا ہے مکھی مارنے کے لیے تاکہ میرے مالک کو سکون آئے، لیکن اس پتھر کی وجہ سے مالک بھی کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ علماء نے اس مثال کو یہاں اس واقعے کو اس لیے ذکر کیا کہ اولاد کی راحت کے لیے، اولاد کی سکون کے لیے، ان کی خوشی کے لیے کہیں ہم وہ ریچھ والا کام تو نہیں کر رہے کہ مالک کو سکون کے لیے اس نے مکھی تو مار دی، ساتھ مالک کو بھی ہلاک کر دیا، کہیں اولاد کے سکون اور خوشی کے لیے ہم اپنے ہاتھوں سے کہیں اپنی اولادوں کو ہلاکت کے جو ہے وہ گڑھے کے اندر تو نہیں ڈال رہے۔ جائز تفریح کے نام پر ان کے ہاتھوں کے اندر یہ آلات دے دیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، جس سے ان کے اخلاق بگڑ گئے، موبائل، لیپ ٹاپ، ایسی چیزیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، اگرچہ اس وقت یہ تعلیم کا حصہ اس کو قرار دیا گیا ہے اور ایک طرح کی ضرورت قرار دے دیا گیا ہے، دیکھو جن قوموں نے اس کو بنایا نا وہ اس سے بڑے فائدے اٹھا رہی ہیں، اس کو تعلیم کے شعبے کے اندر استعمال کر رہی ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ بات بھی ذکر فرمائی، مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو ہے انہوں نے ہمیں ایک دفعہ اس بارے میں ذکر فرمایا کہ دیکھو اس چیزوں سے اب ظاہری بات ہے روکنا یا بچانا وہ تو بہت مشکل ہے، لیکن کام کیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ان کی تنہائی کے اوقات کے اندر ان کو اس طرح کے آلات سے بچایا جائے، ان کی تنہائیوں کے اندر اس کے اوپر نظر رکھی جائے، اولاد کو یہ چیزیں فراہم کر کے آلات دے کر اس کے اوپر ساتھ نظر بھی رکھی جائے، کہیں یہ آلات جس کو ہم تعلیم کے ذریعے یا تعلیم کی نیت سے ان کو دیا، یہ آلات کہیں ان کے اخلاق کی بگاڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اور آج اسی طرح ہو رہا ہے، آج ماں باپ کے پاس وقت کوئی نہیں ہے، وہ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے دو جملے ان کو نہیں کہتے ہیں، ان کو بٹھاتے نہیں ہیں، ان کو اس چیز کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اولاد کی خوشی کے اندر جو ہے سواریاں لے کر دے دی۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں
نوجوانوں کو جو ہے سواریاں لے کر دے دی اور یہ نوجوان رات دیر تک جو ہے وہ گھروں کو واپس نہیں آ رہے، لیکن ماں اور باپ کو فکر ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک ایسا دن آتا ہے جوان بیٹا صحیح سالم گھر سے نکلتا ہے اور واپس اس کی لاش آتی ہے، اور اس جوان بیٹے کے سرانے پر بوڑھے ماں باپ بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اس کو بڑھاپے کا سہارا سمجھ رہے تھے اور یہ تو جو ہے بڑھاپے کے اندر ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ آج ماں باپ کے پاس جو ہے اتنا وقت کوئی نہیں رہا، نہ چوکیداری کا وقت ہے، نہ ان کو سمجھانے کا وقت ہے، نہ تربیت کا وقت ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تفریح کے نام پر اپنی اولاد کے لیے تفریح تو مہیا کریں، لیکن ایسی تفریح نہ ہو کہ اس سے اخلاق، ان کی ذہنیت، ان کی جو ہے وہ عقائد بگڑ جائے۔ اس لیے اس چیز کی جو ہے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فضول خرچی نہ ہو، ہاں صحیح طریقے سے جو ہے وہ خرچ کیا جائے، اور اچھا پہننا، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت نے کہا کہ اب اچھا پہننا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، صحابہ فرماتے 20 پیوند کے جوڑے یعنی لگے ہوئے جوڑے بھی ہم نے دیکھے حضور کے کپڑوں کے اوپر، لیکن جب مدینہ میں گئے حبارہ یمنی منقش چادر، اس وقت کی پوری بہت قیمتی قسم کی چادر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر بھی اوڑھی ہے، قیمتی لباس بھی پہنا ہے، لیکن حضور نے اس کو اپنی عادت نہیں بنایا ہے، مزاج نہیں بنایا۔ شریعت کا مزاج میانہ روی کا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا جب تم اپنی اولادوں کو بہت زیادہ کر کے اور ان کی اپنی ضرورت سے زائد کر کے دے دو گے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، خدا نہ خواستہ کل اس کے اوپر حالات آئیں، محتاج ہو جائے، اولاد تو عادی ہو چکی ہے، بیوی بچے عادی ہو چکے ہیں عیش و عشرت کے، اب جب نہیں ملے گا تو وہ حرام راستوں کو اختیار کریں گے، وہ پھر ڈاکوں کی طرف اور چوری چکاری کی طرف جو ہے وہ ایسی چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ درمیانہ راستے کو اختیار کیا جائے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، ٹھیک ہے، اس نعمت کا اظہار کیا جائے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں، اپنے کپڑوں کے اندر، لباس کے اندر، رہائش کے اندر اس کا جو ہے اس کو نمایاں کیا جائے، لیکن علماء نے لکھا کہ اس کے اندر نام و نمود اور تکبر نہ ہو۔ اس لیے اس وقت جو فضول خرچی جو معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہے، یا تو وہ آرائش کے اندر بڑا پیسہ لگ رہا ہے، ذاتی آرائش کے اندر اور گھروں کی آرائش کے اندر، سواریوں کی آرائش کے اندر، یا پھر کپڑوں کے اندر بڑی فضول خرچی ہو رہی ہے، عورتوں کے اندر خاص کر فلاں جو ہے نا جی برانڈ کا کپڑا ہو، فلاں جو ہے اس کا یہ نام، اس نام، اس نام کے اندر، چکروں کے اندر، جوتے کپڑے، ان چیزوں کے اندر آپ یقین کریں کہ نئی چیز پڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اگلا کوئی پروگرام اس کے لیے نہیں جی نئے کپڑے آنے چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے مال دیا ہے، لیکن اس مال کو تم ایسے نہ خرچ کرو کہ اس کے اندر اسراف بن جائے۔ اور آج کل دیکھنے پھر رسم و رواج کے اندر، ان چیزوں کے اندر کتنی زیادہ جو ہے وہ یعنی اس کے اندر اسراف اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت حالات اور معاشی تنگیاں، اس سب کے باوجود رونا بھی روتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا جو ہمارا شریعت کا مزاج ہے اس کے مطابق زندگی کو ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا دین، ایک ایسی شریعت عطا فرمائی جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی بھی ایسی موقع آ جائے تو ہم اور آپ اس کے مطابق شریعت کے مزاج کو دیکھتے ہوئے عمل کریں گے۔ دائیں بائیں برادری، ناک اونچی کرنا، نام و نمود، شہرت، اگر اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے تو پھر یہ فقر و فاقہ، محتاجگی، یہ کبھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔